لذتوں کا سرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر جاندار کو ہوگا ایک دن قوت موت کہ ہر جاندار کو ہوگا ایک دن قوت موت کل نفس ذائقۃ الموت ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون کہ ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون ان للہ و انا الیہ راجعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیٹ پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چلتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک ہے جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا بلغا رتبہ اور شعرا حیران و شدہ رہ گئے جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہ وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہ وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو احساس بخشا یہ وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے نجات عطا ہوئی اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آياتها تقرأها قیامت کے دن حفظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر جگہ پر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر جگہ پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کیوں نہ جبکہ اس کا اتارنے والا امین جس کے ذریعہ اترا کیا وہ بھی امین جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل و برتر ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی صاحب کفضل اللہ علی خلقی اللہ کے کلاموں کو تو ایسی فضیلت ہے جیسا کہ خود اللہ تعالی شانوں کو کل قیامت کے دن اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس کی قدر سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم
واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور اس حافظ برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے، جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سچس میں زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتا پشت سے چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی اس کو اونٹ کی مہنگیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی اس کو جھولا عرب کا خطاب دیتا۔ مسلمانوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔